على عبده ليكون للعالمين نذيرا أرسل رسوله بالهدى سيدنا وسيد الأنبياء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى وعلماء أهل سنته وأولياء أمته أبدا أبدا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. صدق الله العظيم. كما قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے. اے مقبولیت کی گھڑیاں نے اپا اللہ رب العزت دے محبوب پاک دے پاک ذکر دے محفل چ بیٹھے ہاں. یہ قبولیت دیاں گھڑیاں نے کیونکہ رب دی رحمت چھائی ہوئی ہے. وہ کسی شاعر نے شعر پڑھیا نا، شعر لکھیا کسی شاعر نے، جس محفل وچ عالم حافظ آن قرآن سناوے، جس محفل وچ عالم حافظ آن قرآن سناوے، صفحہ بنا کے سنن فرشتے وہ محفل بخشی جاوے. رب دی رحمت دے فرشتے اپنے وچ موجود نے جڑے کہ اللہ رب العزت دے بھیجے ہوئے نے کہ اے فرشتے ہو جاؤ فلاں ڈیرے تے میرے محبوب دا میرے یار دا ذکر پہ ہوندا ہے، سن کے بھی آؤ. اتھے جڑے جڑے میرے محبوب دے دیوانے بیٹھے نے انہاں دا نام بھی تحریر کر کے لے آؤ. کوئی زبان خاموش نہ رہے. اپنے دل نو مدینہ بنا کے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ساڈیاں جاناں تو بھی ساڈے زیادہ قریب ہے. پر جیڑا آقا کریم علیہ السلام اپنی جان تو بھی زیادہ قریب سمجھتا ہے تو تصور کر کے میرے آقا دی بارگاہ وچ نظرانہ عقیدت پیش کرے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. بندہ پروردگار عالم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی. دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث الاعظم سیر سایہ ہر ولی. آج میلاد ہے کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے.
امداد کن از بندائی غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن. یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیان للہ پیر ما، مشکلاتی بے عدد داری ما، یا غوث الاعظم پیر ما. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناگسارا پیر کامل کامل آرا رہنما. زیادہ لمبا چوڑا خطاب نہیں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، بس تقریباً 11 بجے نے جن منٹ باقی نے، جلدی کلوز کر لاں گا. جا اگے تسی ذوق تے شوق تہاڈا تازہ رہا تے پھر اگے بھی چل چلاں گے. سبحان اللہ، اچھی بول بولو سبحان اللہ. آجی ذوق تازہ رہا. اسی جب چھوٹے چھوٹے ہوندے سن، میرے دادا جی علیہ رحمہ 5-7 بچے اسی رل کے تے دادا جی کو راتی سردیاں دی راتاں وچ کول جا بیٹھنا. دادا بو یار سانو کو کہانی تے سناؤ نا اپنے ویلے دی نوجوانی دی. انہاں کہ اچھا جی پھر چلو کہانی میں سنانا تے کہانی سناندیاں تسی ہوں ہوں کردیاں رہنا. سبحان اللہ. لمے پورو تے ہوں کر دے تے پھر میں سنائی رکھاں گا بھی میں نے پتہ بھی یہ جاگ دے رہے. جی تواڈی ہنگر گئی مک تے پھر میری کہانی بھی گئی مک. اپنے میں رل کے تھوڑا جا ذکر کرنا ہے انشاءاللہ. سرکار دی ولادت، یہ میلاد ہے تے میلاد والے آقا دا ذکر پاک کرنا ہے، رل کے کرنا ہے، ذوق نال بہنا ہے. تے تسی سبحان اللہ آکھیا تے چلے گا کام. جیڑے بیلی نے بھی آکھیا نا جی جزاک اللہ، اس ٹائم بند ختم ہو جانا. اے پوائنٹ نے دو ذرا یاد کر لو. جس مولوی صاحب کو جان سنانی ہوئے یا نعت خان انہوں کہو جی جزاک اللہ جی بس چھٹی تے جی سبحان اللہ کی رکھو تو پھر کم چلتا رہتا. یہ انہیں ذرا کہ دو میں پوائنٹ اپنے یاد رکھنے نے. جڑا بیلی بھی ایک ہولی جی بھی جزاک اللہ میں نے سنی گی تو اپنی چھٹی ہو جائے گی. ذرا اچھی کو یار سبحان اللہ. میلاد پاک واسطے اپا سارے کٹھے ہوئے ہیں. مہربانی ہے میزبان دی، جس میزبان نے اپا سارے انہوں سرکار دے ذکر واسطے بلا لیا ہے. اے دی مہربانی ہے دا شکریہ ادا کرنے ہیں. نہیں تو اپا ستے ہونا سی اپنے اپنے چرپائیاں تے خواب بھی ویکھ رہے ہونے سی، کھراٹے مار رہے ہونا سی تے پتہ نہیں کتوں کتوں دی سیر کرنی سی. اللہ کرے اپا اتھو اٹھ کے جائیے، جس آقا دا ذکر بیٹھے کرنے اللہ دی زیارت کرا دے. آقا دی زیارت ہو جائے کیونکہ اپا پاک محفل وچ بیٹھی ہیں. تے آئندہ گوں ان تے میں انج سمجھدا سارے بیلی باوضو ہو گئے، وضو کر کے آئے ہونا. پر بہرحال کوشش کرنی ہے جدو سرکار دے ذکر پاک وچ جاؤ تے باادب ہو جایا. یہ ذہن وچ رکھو. ادب نال باوضو ہو کے تے سرکار دے ذکر پاک وچ میرے آقا کریم علیہ السلام دا فرمان ہے جڑا بندہ جڑا خطیب مبلغ تقریر کردا ہے نا، میرے طرف توجہ فرمو، جڑا خطیب ذکر جتھوں دا ذکر کردا ہے نا ظاہراً وہ اتھے ہوندا ہے تے او دی روح اتھے سیر کردی تے آپ بھی اتھے جاندا ہے تے جڑے سامنے سامعین ہوندے نے انہاں نوں بھی نال لے کے تے اتھوں دی سیر کراندا ہے. سرکار دے ذکر پاک دی محفل وچ باادب ہو کے بہو. باادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اللہ پاک تہاڈا میرا ساراں دا اکٹھا رل بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. قرآن کریم دی آیات مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. ذرا توجہ فرمانا. اس کچھ حصے وچ اللہ رب العزت نے اپنی شان کریمی دا ذکر فرمایا ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ دا ذکر فرمایا ہے، اپنے خالق ہون دا ذکر فرمایا ہے.
فرمایا میں وہ ذات ہوں، هو الذی، وہ ذات ہے، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جویں چاہے وہ ماں دے پیٹ وچ اوویں پیدا فرمائے۔ جنہیں آپ بیٹھے ہیں سونے سونے چہرے والے تسی بیٹھے ہو، سارے سونے چہرے والے، یہ سارے دے چہرے رب دی چاہت ہے۔ اس واسطے سرکار دا فرمان ہے کسی مسلمان دے منہ تے لعنت نہ کریا کرو، کہ چہرہ محمد ہی ہے، اے رب دی چاہت ہے۔ کالا ہوئے تب بھی دی چاہتے، گورا ہوئے تب بھی دی چاہتے، تیر چہرے تے تل ہوئے جب تب بھی او دی چاہتے، جی میں انہیں چاہ سی ہمیں تینوں بنا چاہتے او دی چاہتے۔ وہ کہندے نا مت دیکھ کسی کو حقارت کی نظر سے، مت دیکھ کسی کو حقارت کی نظر سے، ہر ایک چہرہ کسی نہ کسی کا محبوب ہوتا ہے، پر کسی نہ کسی کی بات چھوڑ، ہر ایک چہرہ میرے خدا کی چاہت ہے، ہر ایک چہرہ۔ کسی نو مت ویکھ یار دا چہرہ چنگا نہیں، ایدی اکھ ایک چھوٹی ایک وڈی نہیں، جی میں میرے رب نے چاہے ہوں میں بنایا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ آدم نبینا علیہ السلام تو لے کے حضرت سیدنا عیسیٰ اللہ علیہ السلام تک، پھر آخری انسان قیامت تک جڑا پیدا ہونے والا ہے، ہر انسان، ہر نبی، ہر پیغمبر، ہر رسول اللہ دی چاہتے۔ آدم علیہ نبی علیہ السلام اللہ پاک نے اپنے دست قدرت نال تخلیق فرمایا ہے۔ اس تواڈے میرے ہاتھ نہیں، گوشت پوش والے ہاتھ نہیں، جڑی او دی شایان شان دے لے کو دے دست نے اپنی قدرت کاملہ نال اللہ پاک نے آدم علیہ السلام دے جسمی اطہر نو تخلیق فرمایا، تے بقیہ پھر سارے اما حوا سلام اللہ علیہ آدم علیہ نبی علیہ السلام دی کبھی پسلی چو پیدا ہوئیاں نے، پھر ساری انسانیت، انسان آخری پیدا ہونے والا تے 1,24,000 کم و بیش پیغمبران اعظم علیہ السلام اپنی اپنی والدہ ماجدہ دے شکم اطہر وچ جلوہ گری فرمان والے سب نو رب نے اپنی چاہت نال تخلیق کیا۔ آدم علیہ نبی علیہ السلام کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ اللہ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے 1,24,000 کم و بیش پیغمبران اعظم علیہ السلام نبی تشریف لے آئے، انہاں وچ 313 رسول بھی ہیں، 3 تو علاوہ 30 چوتھے تو علاوہ 3 مرسل بھی ہیں، چوتھا مرسل میرا تے تیرا نبی لجپال قریب ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے نبیوں اپنی چاہت نال تخلیق فرمایا ہے، ہر نبی سونا ہے، ہر نبی سونا ہے، کسے نبی دے امتی نے انج نہیں آکھیا میں کلمہ تیرا تا نہیں پڑھدا تو میں نو چنگا نہیں لگیا، سونا نہیں لگیا، آندہ سونا تے ہے، اللہ نے تینو سونا تے پیدا کیتا ہے، پر میری انا ہے میں تا کلمہ نہیں پڑھنا، انہیں اپنی انا پیچھے نہیں پڑھیا، لیکن کسے نبی نو کسے امتی نے انج نہیں آکھیا تو سونا نہیں ہے، جس نبی نو بھی جس امتی نے ویکھے آئے ویکھ دیا نبی نو کلمہ پڑھیا ہے، اس واسطے کلمہ پڑھیا ہے کہ اللہ نے تینوں سونا پیدا کیتا ہے۔ رب دا قرآن بولیا ہے تلک الرسل فضلنا بعدهم علی
بعد منهم من كلم الله ورفع بعدهم درجات. اللہ فرماتا میرا ہر نبی سونا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. جڑا پہلے بھیجے وہ بھی سونا سی، آن والا بھی سونا سی. کسی نے نہیں آکھیا جڑا پہلے نبی آئے سی کوئی نہ سونا نہیں سی، تسی زیادہ سونے نہیں آندے نے وہ بھی بڑا سونا سی، تسی بھی بڑا سونا. ہر نبی سونا ہے، ہر نبی عزت والا ہے، عظمت والا ہے. رب نے ہر نبی نو اس واسطے سونا بنایا ہے. میرے تے تیرے نبی لجپال کریم دے نور وچوں سارے نبیاں نو اللہ نے تخلیق فرمایا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. عزیزان من آئیے نبیوں دی بارگاہ میں چلیے. نبی کنے سونے سن. حضرت سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام اللہ رب العزت نے اتنا سونا بنایا، اتنا سونا بنایا کہ کرے حسن و جمال اللہ نے سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام کو ٹھہرایا. کنے سونے سن سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام. آپ ہر ویلے اپنے چہرہ پاک دے اتے کونڈ کٹ کے اینج ٹوڑے ہوندے سن تے کدے کسے نے آپ دا چہرہ پاک نہیں سی. حضرت سیدنا آئیے اختصار نال بات بڑی لمبی ہے، میں اپنا آخری اپنا مدعا جڑا میں بیان کرنا چاہنا میں وہ بات عرض کراں گا. حضرت سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام کنے سونے سن. کات پہ گیا ساری قوم آئی کیونکہ آپ واپس مصر دے تاجدار بھی ہیں، حاکم وقت بھی ہیں اور پھر وزیر خوراک بھی ہیں. سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام وزیر خوراک بھی ہیں، حاکم وقت بھی ہیں، تمام منصب جتنے ہیں سن سارے آپ نے اپنے کو رکھے ہوئے سن. قوم آ گئی وزیر خوراک کو، قوم اکھن لگی جی حضور قوم تے بھوکھی پئی مرਦੀ گلا ختم ہو گئے نے، کتے بھی کوئی گلا نہیں، کتے دانے نہیں، کوئی جو بھی نہیں، نہ باجرا نہ مکی کوئی شے نہیں لبدی تے قوم بھوکھی مرن دی ہے. جدو قوم آئی نا سیدنا یوسف علیہ السلام دی بارگاہ وچ تے سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام نے آئے نہیں فرمایا رب تو علاوہ منگنا شرک ہے. سبحان اللہ. اے نہیں فرمایا. شرک دے فتوے آج کل ایسی عقل دینے ہو گئے نے، ایسی عقل دینے. میڈیا کل چلتا پیا کی بولو جی وہ بابیاں نے اگے جا کے پتر منگن والے ہو، وہ بابیاں کو تیاں تے پتر منگن والے ہو، وہ بابیاں تے تواڈیاں دے میزار رڑن دینے ہو تے سلسلہ وچ اپنے آپ نہیں روک سکے. میں لکھیا کملے آ تے پھر تیرا عقیدہ یہ بھی ہے جڑیاں مسجداں وچ شہید ہوئیاں نے پھر تو رب نو بھی کمزور سمجھ لے. اور پھر تو رب نو بھی کمزور سمجھ لے. یہ دی منشا ہے، یہ دی منشا ہے. یہ مت سوچو کہ ولیاں دے دربار پانی چ رڑ گئے نے تے کر کچھ نہیں سکے. اللہ اکبر. میرا اللہ معاف کر، میرا وہ عقیدہ نہیں ہے، وہ نہ دا عقیدہ ہے تے پھر دا مطلب ہے رب دا گھر پیا پانی چ رڑدا ہے پھر رب بھی کچھ نہیں کر سکے. عقل دین نے کہ وہ سوال وہ گلاں کردے نے جڑی گل عقل وچ اوندی نہیں. بہرحال چلو عزیزان من قوم آئی آکے آکھن لگی اللہ دے نبی کہا تو گیا ہے بھوکے پہ مرنیا. حضرت سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام نے رب دی بارگاہ چل کی تے مالکہ قوم آ گئی ہے. کی حکم ہے فرمایا یوسف تینو حسن کس چیز دا دیتا ہے؟ اے یوسف تینو سونا بنایا ہے. مالکہ پھر کی حکم ہے فرمایا مصر دے چوک دے وچ
اپنی قوم نو پیغام بھیج ساری قوم اکٹھی ہو جائے پھر ممبر سجوا جدو ممبر رکھیا جائے پھر ممبر دے تو جلوہ گر ہو جدو ممبر تے جلوہ گر ہو جائے قوم نو مخاطب کر کے فرما ذرا میرے ول توجہ کرو نا قوم جدو تیرے ول دیکھن لگے گی اے میرے نبی اپنے چہرے پاک تو پردہ ہٹائیں قوم رج جائے گی 3 مہینے خلقتی بچی ماہ کنانی حضرت سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام نے جدو اپنے ممبر تے جلوہ گری فرمائی آپ نے فرمایا قوم میرے والے ویکھو نا جدو قوم نے آپ وال تکیا نا حضرت سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام نے اپنے چہرے پاک تو انج پردہ ہٹایا تے قوم نے حسن یوسف ویکھیا جمال یوسفی ویکھیا کیڑا جمال یوسفی رب دا قرآن بولیا ہے فلما رأينه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا او حسن یوسف او حسن یوسف او جمال یوسفی جدو بی بی زلیخا نے یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے یوسف آپ نے فرمایا ہاں حضرت کی گل ہے آپ نے جب ایک ارشاد فرمایا زلیخا آخر لگی عورتاں گلاں کر دیاں نے میں انہاں نوں بلا بھیجیا ہے او انج جدو گزرن گیاں اے یوسف ذرا اپنے چہرے پاک تو انج پردہ دے ہٹائی نا سبحان اللہ سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام نے اپنا چہرے پاک انج سامنے کیتا تے مصر دی عورتاں لنگیاں نا تے ایک روایت یہ کہ آپ اپنے چہرے پاک تو پردہ ہٹا کے تے انج گزرے تے عورتاں چھٹیاں لے کے کھڑیاں نے وقت قطعنا ایدیہن انگلاں نہیں ہاتھ کٹ لے سبحان اللہ پتہ بھی نہیں لگی انج تک دیا رہے وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا کوئی بشر نہیں ہائے ہائے یہ کوئی بشر تے نہیں 3 مہینے خلقت رجی ویک ماہ کنانی جنہ پاک محمد کو رجے دو جہاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری محفل ذکر مصطفیٰ زندہ دیکھیں جی یار یہ ہوتا ہے نبی بغیر ٹائم تو چلو جی بہرحال سبحان اللہ کو جلدی کر دے عریدان من کون سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام آپ نے اپنے چہرے پاک تو جدو پردہ ہٹایا ہے قوم نے جدو ویکھیا فرمایا دسو نہ بھوک رہ گئی جیاں دینے نانا اسی رج گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام نے بڑھے صحابی نے مسجد نبی وچ بیٹھ رہندے نے میرے آقا کریم علیہ السلام میرے آقا کریم علیہ السلام بند کر دیا گلے دے پانی دے تو کوٹے دے میرے آقا کریم علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ارشاد فرماندے نے ابو ہریرہ لبیک یا رسول اللہ فرمایا تینوں بھوک نہیں لگدی میں رات نو جاواں تے بیٹھا ہونا ہے میں جدوں کشانہ نبوت جو واپس مسجد نبی چاواں تے پھر بھی بیٹھا ہونا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے سونیا جدوں بھوک لگدی ہے میں چہرہ تہاڈا تک لینا نعرہ
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری عزیزان من هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہر ایک نو میں اپنی چاہت نال پیدا کیتا ہے 1,24,000 کموں بیچ پیغمبران اعظم علیہ السلام باری باری اپنی ماواں دے رحم دے اندر اللہ رب العزت نے ہر نبی نو اپنی مرضی نال سونا بنایا ہے جدو باری آئی ہے میرے تے تیرے نبی لجپال کریم دی جدو باری آئی ہے میرے تے تیرے لجپال کریم نبی دی میرے اللہ نے فرمایا اے محبوب جی مولا دس رب نے فرمایا دس مولا میرے اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب دس کیویں تینوں بناونا ہے رب آکھیا سونیا محبوبا دس کہو جیا تینوں بناونا ہے عرض کی تھی محبوب نے کہو جیا بنا مولا میری جان دونا جہان دی جان عرض کیتی آقا نے عرض کیتی کہو جیا بنا مولا میری جان دونا جہان دی جان ہوئے بھاویں میں بولا بھاویں تو بولے اپاں دوہاں دی کوئی زبان اللہ پاک فرماندا ہے محبوبہ ہاں ہاں تیری تے میری کوئی زبان ہے رب بولے تے محبوب بولدا ہے محبوب بولے تے پھر رب بولدا ہے تے دوواں جاناں دی جان میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مالکا میری جان دونوں جہاناں دی جان ہوے تے گولڈے دی تاجدار گولڈا بولے نے پھر سیدنا مہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے نے آپ فرماندے نے اس جان نو میں جانا کھا جان کے جانے جہانا کھا سچی آنکھاں تے میں رب دی شان کھا جس شان کی شانہ سب بنی میرے آقا کریم علیہ السلام جب معراج کے تشریف لے گئے سبحان اللہ علماء کو سنے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام سارے بیلیاں نے سنے ہیں علماء بیان فرمایا فرماندے نے اسی پڑھیا بھی استادوں کو بھی سنے کہ آقا کریم علیہ السلام جدو جس بستر مبارک کو آپ اٹھے نا تے وہ جڑی تپش تے وہ گرمی تے گرمائش تے وہ ہیٹ جڑی بستر دی سی اومیں جس پانی جس کمرے چ باہر تشریف لے آیا اس کمرے والی کنڈی اگے کنڈیاں پرانیاں ہوندیاں سن اس طرح ہلدیاں سن وہ کنڈیاں ایویں ہل رہی ہے پانی جڑے وضو فرمایا تے پانی میں رواں دواں ہے سرکار 18,000 سال دا رستہ سبحان اللہ اچھی بولی سبحان اللہ کہ رستہ طے فرما کے لا مکان تو مکان تو چلے تے لا مکان تو ہو کے واپس آئے پانی اومیں رواں دوائیں سبحان اللہ پانی اومیں رواں دوائیں کنڈی اومیں ہل دی کھڑی پانتے بستر والی جڑی تپش سی گرمی گرمائش سی او اومیں برقرار سبحان اللہ او میں برقرار ہے میرے آقا نے رب دی بات کا بیان کی نے مالکا اہو جیا بنا مولا
میری جان دونوں جہاناں دی جان ہوئے سبحان اللہ دونوں جاناں دی دانے والی اپنی چکیاں چلو اتنے نیڑے ہی آپ گل مکا لیے جی چکی دانے والی ہے بجلی تے چلتی ہے پی تے اتو دانے پائے نے تے دانے کچھ تھلے آ گئے تے کچھ اس پیٹر دے وچ آئے تے جتھے بجلی چلی گئی دانے اتھے رک گئے سبحان اللہ دانے اتھے رک گئے ہن بجلی آئے گی جتھے رکے سن اتھے چل گئے پتہ ہے چلیا میرے آقا نے عرض کی تھی الہ العالمین اے دیا بنا مولا میری جان تونا جہانا دی جان ہوئے علماء فرماندے نے کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی جان مبارک ایک اس دنیا دی جان نہیں بلکہ دونا جہانا دی جان ہے جب میرے آقا کریم علیہ السلام اس مقام تو ان سفر شروع فرمایا ہے پہلا آسمان تے جب آپ نے قدم رنجا فرمایا پچھلی بے جان پچھلا جہان بے جان ہو گیا ہے پچھلا جہان بے جان ہو گیا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام لامکان دے گئے واپس جدو تشریف لے آئے 18,000 سال دا رستہ طے کر کے 18 سال دا رستہ ایک تھوڑے جیسے رات دے تھوڑے جیسے واپس جدو تشریف لیا جدو آسمان تو تھلے کراسن کیتی اس جان دی جان جہان دی جان آ گئی پانی چل پیا تھوڑی ہلن لگ جڑی سائڈ تے رکی سی دوسرے پاسے تے جڑی بستر دی ہیٹ جتھے رکی سی وہ تو چل ایہو جیا بنا مولا میری جان دونا جہانا دی جان میرے آقا کریم علیہ السلام کی میں مبالغے طور پہ بات نہیں عرض کیا عرض کر رہا میرے آقا کریم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ بچے عرض کیتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماندے نے خدا کی رضا چاہتے ہیں دونوں عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد جدو باری آئی ہے میرے تے تیرے لجپال کریم نبی دی اللہ رب العزت نے پوچھیا کہ میں پوچھیا میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا اے حسان لبیک یا رسول اللہ آ میرے ممبر تے کھول کھڑا ہو کے آج میری مدح سرائی میری نعت خانی تے کرنا میری نعت تے سنانا حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ عام نعت خان نہیں سی نعت عام شاعر حضرت حسان قرآن دا قاری بھی ہے قرآن دا حافظ بھی ہے میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ بیٹھ کے قرآن پڑھنے والا درس قرآن اصحاب صفہ دے چبوترے تے بیٹھ کے میرے آقا دی بارگاہ وچ قرآن دے فیوز و برکات تے روزانہ جتنے بھی میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ یہ چھپے اوصاف قرآن دے اپنے ذہن تے اپنے دل و دماغ وچ چھپان والا بٹھان والا حضرت حسان جدو آیا ہے حضرت حسان نے قرآن دی آیت بھی پڑھی ہے والذی یصبرکم فی الارحام کیف یشاء اللہ جے میں چاہے او میں بنائے لیکن میرے آقا دی بارگاہ وچ کھڑے ہو کے مسجد نبی حرم نبی پڑھے آئے جمع غفیر ہے بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہوئے نے آپ دی عمر تو زیادہ سبحان الله مولانا بديع الكون سوانا علي القدر نعبده ستير الخلق سبحان